الصلاة خیر من النوم. تو سمجھ جائیں گے نا اس بات کو، اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوں گی. اچھا میری بات ذرا شارٹ میں سن لو. یہ بات بڑا اس پر ڈسکس چل رہا ہے، بی بی کا غلام کون ہوتا ہے، تو میں نے اس پہ ریسرچ کر لیا ہے. ہاں سنو، تحقیق یہ ہے کہ جو اپنی بی بی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں ہے، جو بی بی کے کام میں مدد کر دے وہ غلام نہیں ہے، جو بی بی کی بیماری میں اس کا ہاتھ بٹا دے وہ غلام نہیں ہے، جو بی بی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بی بی کے گھر والوں میکے میں اس کی اپنی ساس کی بات مان لے، سسر سے کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے. ہاں جو اپنی بی بی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ بی بی کا غلام ہے. سمجھ آ رہی بھائی نہیں آ رہی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کا؟ نہیں وہ بی بی کا. تو ان عورتوں کے بارے میں غور کرو نوجوانوں، میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے تمہارے دلوں میں آ جائے. یہ جو نئی نسل کے لڑکے ہیں، یہ جو آج کے نوجوان ہیں، کل کے یہ بزرگ ہوں گے، کل انہی کے کاندھوں پر اس ملت کا وزن رکھنا ہے. تم کوئی عام بچے نہیں ہو، یاد رکھنا بچوں اس بات کو، تم عام لوگ نہیں ہو، تمہارے کاندھوں پر میرے نبی کی پوری ملت کا وزن ہے. یاد رکھو ہر فرد اپنے آپ میں اسلام ہے، اسلام کوئی الگ سے نہیں ہے، تم سب اسلام ہو، تم بھی اسلام ہو. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ خود مکمل ایک اسلام ہے، اسلام کی تصویر ہے، اسلام کا عکس ہے. پہلے کے زمانے کے بھکاری اچھے تھے ہم جیسے لوگوں سے. میاں دلی کی زمین پہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، بھیک مانگتے مانگتے انگریز ادھر کو گزرا تو اس نے جامع مسجد پر اس سے بھیک مانگی. تو اس نے انگریز نے اپنے پرس میں سے نکال کے کچھ رقم اسے دے دی اور پھر پرس واپس رکھا، کیونکہ پینٹ وغیرہ والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا. اس نے پینٹ میں اپنا یہ رکھا اپنا پرس، وہ گر گیا اور اس نے دیکھا نہیں، اس نے فقیر نے دیکھا تو اسے ڈھونڈا ملا نہیں. اس نے اس کا پرس رکھ لیا. 3 مہینے کے بعد واپس آیا، اس نے کہا یہ بھائی جان آپ کا پرس ہے. اس نے پرس دیکھا، کہنے لگا یہ پرس تو میرے ہی ہے، مگر کیا تو فقیر نہیں ہے؟ کہا اتنے پیسے کہ تیری دنیا بدل سکتی تھی، تیری غربت ختم ہو سکتی تھی، مگر تو نے نکالے کیوں لے؟ کہنے لگا میں فقیر ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے تم اصل میں اللہ کے نبی عیسیٰ کے امتی ہو اور میں اپنے محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں. وہ کہنے لگا سنو، اگر تمہارے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. وہ بولا میں سب کچھ ہوں مگر اتنا برا نہیں ہوں کہ میں اپنے نبی کو تکلیف دے سکوں، لہٰذا تم اپنا پرس لے لو، میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. انگریز آگے بڑھا، کہنے لگا ایسا کر ذرا ہاتھ میں ہاتھ دے کے مجھے مسلمان کر دے. کہا کیوں؟ کہا جب تو اتنا ایماندار ہے تو پھر تیرے نبی کتنے ایماندار ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتکر ہیں. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. میاں ایک بات یاد رکھو، اب کوئی عمر نہیں آئے گا، اب کوئی ابو بکر نہیں آئے گا، اب کوئی عثمان و علی نہیں آئیں گے، اب کوئی غوث اعظم نہیں آئیں گے، اب کوئی معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، کوئی صابر پاک نہیں آئیں گے، کوئی اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم نہیں آئیں گے. اب لوگ جتنا بھی اسلام سمجھیں گے تمہیں اور مجھے دیکھ کے سمجھیں گے. اگر تم شریف بن کے رہو گے تو اسلام شریفوں کا مذہب کہلائے گا، اگر تم بگڑ جاؤ گے تو اسلام بگڑے ہوا کا مذہب کہلائے گا. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مائیں نیک ہوتی ہیں. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ. اے لوگوں مدینے والوں چلو جہاد کے لیے اپنے اپنے بچوں کو تیار کر لو. دھیان دینا میری طرف، ادھر دیکھو ذرا، میری بہنیں سن رہی ہوں گی، انہیں بھی سنا دینا اور جو نہ سنے ان تک بھی یہ بات پہنچا دینا. کیسی مائیں تھی وہ جب حضور نے اعلان فرمایا. اعلان کو کچھ ہی وقت گزرا ہے کہ سارے مدینے کی عورتیں جوان پلے جوان، ذرا غور تو کرو، پلے ہوئے جوان لے کر کے آ رہی ہیں. پلے ہوئے جوان لے کر کے بھیڑ لگ گئی مسجد نبی کے باہر. عورتیں پردے میں نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے تیار ہیں، ہمارا جوان تیار ہے، میرا 18 سال کا تیار ہے، میرا 20 سال کا تیار ہے، میرا 17 سال کا تیار ہے. یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو
جب یہ پیدا ہوا تھا تو منت مانگی تھی اگر بچہ ہوگا تو میں اپنے نبی پہ قربان کر دوں گی، جہاد میں دوں گی، اور اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے کہ یہ واپس آ جائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں حضور سب سے اگلی صف میں کھڑا کرنا آپ نے کہ جب دشمنوں کے طرف سے حملہ ہو تو پہلے شہید ہمارے بچے ہو تاکہ ہم شہیدوں کی ماں کہلائیں۔ سبحان اللہ، ہم شہداء کی ماں کہلائیں۔ شہادتی ہے بس مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم پہلے جو جیتے تھے تو وہ مرنے کے لیے جیتے تھے، آج بھی اللہ کا شکر ہے اس قوم میں وہ جذبہ پایا جاتا ہے، وہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ ابھی جذبہ مرا نہیں مگر سرد ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور کہ اب کوئی ماں اپنے بچے کو قربانی ہونے کی بات تو چھوڑو، قربان ہونے کے لیے کیا بھیجے گی، وہ اپنے بچے کو نہ مسجد بھیجنے کے لیے تیار ہے نہ مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار ہے، اسکول تو اس کا مس نہیں ہو سکتا، کوئی مجال ہے جو اس کی آنکھ نہ کھلے، روز بچے کو تیار کرے گی، اسکول بھیجے گی۔ میں کہتا ہوں بھیجنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اسکول میں پڑھانا چاہیے، کوئی تضاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کا رسول نے منع نہیں کیا، مگر ایک بات کہتا ہوں کہ اسکول ٹائم پہ بھیجے گی تو اس کی دنیا سدھر جائے گی، اور اگر مسجد میں نماز کے ٹائم پہ بھیجے گی تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سدھر جائے گی اور اللہ اسے مقبول بنا لے گا۔ عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں کیسی مائیں تھی وہ، ایسی بھی مائیں دنیا میں کسی کو دیکھنے ملیں گی۔ میاں ایک ماں حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے بالکل قریب میں اس کا گھر ہے، وہ شاعرہ ہے، اس کا نام خنسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو چکی ہے اور رات کے وقت میں اپنے مصلے پہ رو رہی ہے۔ رات میں اس کی سسکیوں کی آواز سن کر کے اس کا 12-13 سال کا لڑکا اور ایک 14 سال کا لڑکا دونوں اٹھ گئے، دونوں اٹھ کے ماں کے قریب جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں امی جان آپ کے رونے کا سبب سمجھے نہیں آ رہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں کہتی ہے میرے بیٹے تمہارے سننے والی بات نہیں ہے۔ ماں پھر نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے، پھر ماں جب سلام پھیرتی ہے تو دونوں بچے کہتے ہیں اماں اب ہم بڑے ہو گئے، اپنی بیوہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹے تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہنے لگی بیٹے میرے دل میں ایک حسرت ہے، ایک میری ایک خواہش ہے، میرے دل میں ایک جذبہ، ایک طوفان میرے دل میں مچا ہوا ہے کہ کاش میرے بچے بڑے ہوتے اور ساری عورتوں نے اپنے اپنے بچے مدینے والے کے نام پر اور توحید کے نام پر، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے دیے ہیں۔ میں چاہتی تھی میرے بچے بھی چلے جائیں مگر تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو میاں 14 سال کا بچہ تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور گھما کے کہتا ہے دیکھ ماں میں اب تلوار چلانا جانتا ہوں، چل مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چل۔ میاں چھوٹا والا کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ دونوں بچے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رونے لگتے ہیں، ماں تو بالکل بیوہ ہے مگر بانج نہیں ہے، تیرے بچے زندہ ہیں، ہم جائیں گے۔ میاں ماں حضور کی بارگاہ میں فجر کے بعد پہنچی، یا رسول اللہ میرے دونوں بچوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگی میں نے یا رسول اللہ بڑی مصیبت سے اپنے دونوں لال پالے ہیں، اور یا رسول اللہ جب سے میں اسلام لائی ہوں اور جب اللہ کا میں ذکر کرتی ہوں تو میں زبان سے ذکر کرتی ہوں تو میرے بال سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ بولو ذرا، بولو یار ذرا بولو، بال سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو قبول فرمائے۔ نبی نے فرمایا بڑا بچہ تو جا سکتا ہے، چھوٹا والا نہیں جائے گا، ذرا غور کریں ایمان پر۔ حضور نے فرمایا یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا، تو چھوٹے والے نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور اچک کے کہنے لگا حضور میں بھی بڑا ہوں، میرے آقا میں بھی جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو۔ کہا حضور میری طاقت برابر ہے، میں اپنے بھائی کو گرا لیتا ہوں، میں اسے مار لیتا ہوں، آپ دونوں میں آپ کشتی کرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے قریب گیا، کان میں منہ رکھ کے بولا دیکھ میرے بھائی تیرا تو سلیکشن ہو گیا ہے، تو حضور کے ساتھ جا رہا ہے، ایسا کر تو آج گر جا، تو اگر گرے گا تو میں تجھے دعا بھی دوں گا۔ اے میرے بھائی میں بھی حضور کی بارگاہ میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ جا کر کے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، دیکھ بھائی موقع مت جانے دے، تو گر جا۔ جب یہ الفاظ میرے نبی کے کان میں آئے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے حضور نے کہ جب تک ایسی مائیں اور ایسے بچے دنیا میں رہیں گے تب تک اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔